جیسا کہ آپ جانتی ہیں کتاب محسن بزبان محسن سے قسط وار یا ایک اگلی نشست میں پچھلے بیان کے ساتھ ملا کر اگلے بیان کو جو اگلا ٹاپک ہو اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کل ہم نے آخری نشست میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ محفل 11ویں شریف کا حکم اور شاہ جیلاں کی بشارت کہ حضور غوث اعظم نے 11ویں شریف بندہ ناچیز کے غریب خانے پر بندہ ناچیز کے گھر پر کس طریقے سے شروع کروائی، اس کی تفصیل میں نے پچھلی 3 نشستوں میں بیان کی تھی۔ اب جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ 11ویں شریف کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ سرکار مجھے 2-3 مرتبہ خواب میں بنفس نفیس آپ خود ملے اور آپ نے مجھے 11ویں شریف کی محفل کے انعقاد کا حکم دیا اور اس کے تمام اس کی جو چیزیں تک سمجھائیں کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے جیسے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ پیچھے میں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ 11ویں شریف کی محفل شروع کروانے سے پہلے دل میں ادب کی وجہ سے ادب اور محبت کی وجہ سے خوف رہتا تھا کہ اتنی مبارک مقدس محفل جو اور سینسٹیو محفل جو اولیاء کرام بزرگان عظام چاروں روحانی سلسلوں اسپیشلی نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ کے اندر آج صدیوں سے یہ مجلس سجتی چلی آ رہی ہے جن سے تو اس کا بھی سارا ذکر ہوا تھا۔ تو پھر آپ سرکار کے حکم پر 11ویں شریف کی محفل کا آغاز کیا گیا۔ تو بہرحال اب آپ کے حکم کے اوپر بندہ ناچیز نے ہر مہینے جب دن 10واں رات 11ویں ہوتی تو حضور غوث اعظم کے حکم کے اوپر اس محفل کا آغاز تو کر دیا، مگر ادب کا یہ عالم تھا کہ اس وقت جب آغاز کیا آج سے 25-30 سال پہلے تو بازار سے گوشت سبزی مسالے خود خریدتا تھا، اور سامان خریدنے سے پہلے کہ 11ویں شریف کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، گوشت خریدنا ہے، سبزی خریدنی ہے، مسالے خریدنے ہیں، تو غسل کرتا، خوشبو لگاتا، درود شریف یا سورۃ فاتحہ کا ورد کرتے ہوئے بازار جاتا، اور اگر جیب میں 11ویں شریف کی نیاز کا کوئی ہدیہ ہوتا تو 11ویں شریف کی نیاز کا ہدیہ جیب میں رکھ کر کبھی واش روم کے اندر قدم نہ رکھتا، باتھ روم کے اندر، لیٹرین کے اندر کبھی قدم نہ رکھتا جون سے۔ تو اس کی بھی وجہ میں نے پچھلی اپنی ایک نشست کے اندر بیان کی تھی جس میں نے شیخ نارنول کا واقعہ بیان کیا تھا۔ تو پھر یہ کہ بغیر وضو کبھی بھی 11ویں شریف کے ہدیے کو ہاتھ نہ لگایا، اور میری اہلیہ عظمیٰ اپنے ہاتھوں سے باوضو محفل کا لنگر شریف تیار کرنے لگیں، اور یہ 11ویں شریف کی محفل کا آغاز ہوا۔ تو لوگ لنگر شریف کھا کر چلے جاتے، تو جب لوگ چلے جاتے تو میں اور میری اہلیہ ہم اپنے ہاتھوں سے وہ تمام برتن ہم دھوتے، اور برتن دھونے سے پہلے ہم برتنوں کو کپڑے سے اچھی طرح صاف کرتے تاکہ جب ہم برتنوں کو دھوئیں تو کہیں اس لنگر شریف کے جو ذرات ہیں وہ ذرے بھی کہیں پانی کے ساتھ گٹر میں نہ چلے جائیں، باہر نالیوں میں نہ چلے جائیں۔ اور میں نے پیچھے آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب اگر 11ویں شریف کے لنگر کی شرینی کے کوئی چند ذرے زمین پر گر جاتے تو آپ نیچے جھک کر اپنے منہ سے خود اٹھاتے اور کسی دوسرے کو نہ اٹھانے دیتے، اور پھر 11ویں شریف کا لنگر کھانے کے بعد دوستوں کو کلی کر کے کولی کا پانی پی جانے کا حکم فرماتے، نہ کہ پھینکنے کا حکم فرماتے جو ان سے۔ تو اس لیے ہم 11ویں شریف کے میں اور میری اہلیہ ہمیں یاد ہے ہم پہلے ان برتنوں کو کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا کرتے تھے تاکہ کہیں وہ جو لنگر کے ذرات جو لوگ اپنی اپنی پلیٹوں میں
چھوڑ کر گئے ہیں یا لگا ہوئے وہ کہیں گٹر کے اندر یا نالیوں کے اندر نہ چلے جائیں. پھر ہم دسترخوان بہت دھیان سے اٹھاتے کہ کہیں کسی دانے دسترخوان کے پر جو دانے گرے ہوئے ہیں 11ویں شریف کے لنگر کے کسی دانے کے اوپر ہمارا پاؤں نہ آ جائے. اور یہ سارا جو عمل تھا اگر تو یہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، مگر اگر چیز آپ کے دل دماغ اور محبت اور ادب کی دنیا سے وہ ظہور میں آ رہی ہے تو پھر اس کے اندر یہ بہت توجہ طلب یہ عمل اور بہت مشکل بن جاتا ہے جون سے. اور پاس ادب کی وجہ سے دھیان ہر وقت اسی جانب لگا رہتا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے چلے گئے. محبت اور ادب کی اس کیفیت میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. پھر اچانک اگست 2000 سن 2000 یعنی آج سے تقریباً 22 سال پہلے یہ ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ ہے 17 اگست سن 2000 بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے بندہ ناچیز کو خواب کے اندر ایک بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی خوبصورت بشارت سے نوازا. اور آپ سرکار کی اس بشارت کا جب آپ مجھے خواب میں ملے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اس واقعے کا کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ آپ سرکار خواب میں سامنے تشریف لائے اور آپ سرکار نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، یا کہ جس اس کے پیچھے اس کا پرسپیکٹو کیا تھا، میں اس کا ایک تھوڑا سا عرض کر دوں. ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست قاری محمد رمضان قادری صاحب، ان کے ملنے والے سرگودا کے ایک سید بزرگ تھے جو سورہ مزمل شریف کے بڑے زبردست عامل تھے، اور اس عمل کی وجہ سے ان کی جو کیفیات جو چیزیں تھیں وہ روحانی دنیا کے لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں، اور ان میں سینکڑوں کیفیات ہوتی ہیں، تو وہ بتانے کا اس وقت وقت نہیں ہے. تو وہ جو قاری محمد رمضان قادری صاحب تھے تو ان کے ملنے والے سرگودا کے ایک سید بزرگ جو سورہ مزمل شریف کے بڑے زبردست عامل تھے، تو انہوں نے علامہ محمد عثمان سیالوی صاحب کے ذریعے قاری محمد رمضان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا کہ محسن صاحب جو ہیں ان کی روحانی منازل میں ترقی کی بجائے انکباس کا عالم ہے، اور یہ حالت ان کی جو حالت قبض ہے، جو ان کی حالت انکباس ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ سرگودا خود چل کر میرے پاس تشریف نہ لائیں. یہ اسی حالت انکباس میں رہیں گے. انہوں نے علامہ عثمان سیالوی صاحب کو یہ پیغام دیا، سرگودا کے وہ جو بزرگ تھے سورہ مزمل شریف کے عامل، اور انہوں نے مولانا رمضان قادری صاحب کو یہ پیغام دیا کہ مجھے سرگودا سے ان کا پیغام آیا ہے تو آپ محسن صاحب کو یہ پیغام دے دیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ خود چل کر میرے پاس نہیں آئیں گے، ان کی جو روحانی منازل میں ترقی ہے وہ ترقی کی بجائے وہاں تو انکباس کا عالم ہے. اچھا، اب بندہ ناچیز نے جب ان کی یہ بات سنی تو میں بہت حیران ہوا، کیونکہ بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث اعظم کے فیض اور آپ کے کرم سے ایسی کوئی بات میں نے محسوس نہیں کی تھی کہ ایسی کوئی بات ہے. مگر جب آپ کو ایک انجانی طرف سے ایک ایسا پیغام آئے اور درمیان میں سارے علماء ہی ہوں تو آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں ایک انسانی فطرت کے تحت. تو میں پریشان ہوا کہ ہو سکتا ہے بھئی کہ وہ جو سرگودا کے اندر بزرگ ہیں ان کی نگاہ میں بہت زیادہ وسعت ہو. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے روحانی معاملات کے اندر بجائے ترقی کے انکباس کا عالم ہے، تو اور یہ ختم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ یہاں نہیں آئیں گے. انہوں نے
انہوں نے یہ پیغام علامہ محمد عثمان سیلوی صاحب کو دیا، انہوں نے لاہور قاری محمد رمضان قادری صاحب کو، مولانا رمضان قادری صاحب کو یہ پیغام دیا، انہوں نے مجھے بتایا، اور پھر مولانا رمضان قادری صاحب کے ساتھ پروگرام یہ بنا کہ اچھا یار عاجزی اور انکساری میں ہی برکت ہے، اگر وہ کہہ رہی ہیں تو چلو پھر چلتے ہیں سرگودہ ان کے پاس، کہ جب تک یہ خود نہیں آئیں گے یہ اسی انکباس کی حالت میں رہیں گے۔ تو مولانا رمضان قادری صاحب کو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کل صبح کی نہ بس کی 2 ٹکٹیں لے لیں تو ہم کل جو ان سے سرگودہ چلتے ہیں۔ انہیں میں نے کہا کہ صبح کی آپ ٹکٹیں لے لیں، کل صبح کی آپ 2 ٹکٹیں لے لیں، یعنی جمعرات کی صبح کی، کیونکہ یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کا ہے۔ کل صبح کی آپ 2 ٹکٹیں لے لیں، ہم لاہور سے سرگودہ چلتے ہیں۔ اب رات کو جب سوئے تو رات کا آخری پہر تھا، تو میری عادت تھی رات کو پڑھا کرتا تھا کتابیں اوراد و وظائف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب ان بزرگوں کی بات بھی گھوم رہی تھی جن کے پاس صبح سرگودہ ہم نے جانا تھا مولانا رمضان قادری صاحب کے ساتھ، تو تہجد سے پہلے آنکھ لگ گئی، تو دیکھا، خواب میں دیکھا کہ جس کمرے میں میں اپنے اوراد و وظائف پڑھتا ہوں وہیں بیٹھا ہوا ہوں، اور سامنے سے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی آپ تشریف لا رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ میرے قبلہ پیر و مرشد عالم علمی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حضور غوث اعظم کے ساتھ ساتھ تشریف لا رہی ہیں جن سے۔ اچھا، دونوں بزرگوں نے ہو بہو ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا، ایک جیسا۔ دونوں بزرگوں کے سفید کرتے تھے، سفید تہمت تھی، سفید پگڑیاں تھیں، اور سامنے سے تشریف لا رہی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور غوث اعظم کے ساتھ آئے، اور سامنے حضور غوث اعظم کے ساتھ میں نے جو خواب میں دیکھا، آپ نہایت ادب سے سر جھکا کر خاموش تشریف فرمائے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بندہ ناچیز کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے حضور غوث اعظم کہ جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ 17 اگست سن 2000، آج سے 22 سال پہلے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کا واقعہ۔ صبح ہم نے سرگودہ انہی بزرگوں کے پاس جانا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ حالت انقباض ہے۔ اب حضور غوث اعظم جب فجر کے بعد ہم نے روانہ ہونا تھا، اور فجر سے پہلے تہجد کے وقت آپ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، نہ صرف زیارت سے مشرف فرمایا، بندہ ناچیز کے غریب خانے پر بھی تشریف لائے، اور میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، خواب میں نا ان کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اچھا، 4 سے 5 منٹ میں ان کی خواب کے اندر زیارت کرتا رہا، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی اسی وقت تو مجھے اس چیز کا احساس تھا کہ میں نے کم از کم 4-5 منٹ ان دونوں بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ غالباً رات 2 یا 3 بجے کا وقت ہوگا، تو حضور غوث اعظم، جو اب حیران کن بات ہے کہ حضور غوث اعظم کی آواز اور اس کی گونج جو میرے کانوں نے خواب میں سنی تھی، جاگنے کے بعد بھی میرے کان اس آواز کی گونج کو سن رہے تھے۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جو اس دنیا کو نہیں سمجھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، جو اس دنیا کے اندر اس دنیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ معاملات کیا چیزیں ہیں۔
تو وہ جو خواب کے اندر آپ کی حضور غوث اعظم کی آواز اور اس کی گونج جو میرے کانوں نے خواب میں سنی تھی، جاگنے کے بعد بھی میرے کان اسی آواز کی گونج کو سن رہے تھے، اور یہ آواز مجھے آ رہی تھی جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یعنی وہ تو خواب میں سنا تھا، مگر جاگنے کے بعد بھی یہ آواز مجھے آ رہی تھی. اور یہ کیفیت بندہ ناچیز کے اوپر 3 سے 4 دن تک قائم رہی. 3 سے 4 دن تک آپ سرکار کی آواز جو میں نے خواب میں بند آنکھوں سے سوتے ہوئے میں آپ کی آواز سنی تھی، جب آپ مجھے فرما رہے تھے جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جاگنے کے بعد بھی یہ آواز 3 دن اور 4 دن 4 راتیں میرے کان آپ سرکار کی اس آواز اور اس کی گونج کو سنتے رہے. اچھا، اب جب آپ سرکار خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب مولانا رمضان قادری صاحب نے تو 2 ٹکٹوں کا بندوبست کر لیا تھا بس کی جون سی ہیں. تو اب سوچا کہ بھی صبح فجر کے بعد تو سرگودا روانگی ہے جون سی، اب کیا کریں؟ کیونکہ خواب اور آپ سرکار کی زیارت اور آپ کا پیغام یا حکم یا بشارت میری نظر اور میرے علم میں تھی. تو اب اس عامل، وہ جو بھی سورہ مزمل شریف کے عامل یا بزرگ تھے، ان کے پاس جانے کا ارادہ جو ہے وہ ہم نے ترک کر دیا. کیونکہ اب آپ سرکار جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب خود جو سلطان الاولیاء ہیں، جہاں سے ولایت کے سمندر نکلتے ہیں، جب خود آپ اپنی زبان مبارک سے فرما چکے تھے کہ جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سوچا کہ اب اگر ہم سرگودا جاتے ہیں ان بزرگوں کے پاس تو کہیں کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. اس لیے صبح قاری رمضان قادری صاحب کا فون آیا، مولانا رمضان قادری صاحب کا، کہ سرگودا کے لیے نکلیں. تو میں نے پھر ان سے معذرت کی، میں نے کہا نہیں، مجھے سرگودا نہیں جانا. تو ویسے بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا فرمان ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید کسی سے نہ ڈر، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے رفعت عطا کی جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا. مریدی لا تخف واشن فعنی عظوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید کسی شریر سے نہ ڈر، میں لڑائی میں اولو العزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں. تو یہاں بہرحال یہ تو بات مکمل ہوئی. ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ 11ویں شریف کی نیاز کے ادب میں، جس ادب اور محبت میں جس خوف کا ذکر میں نے پیچھے کیا اپنی 1-2 نشستوں کے اندر، تو جو ہر وقت ایک خوف ذہن پر طاری رہتا تھا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بشارت کے بعد کہ جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس خوف اور گھبراہٹ سے مجھے نجات ملی. مگر ایسی خوبصورت بشارت کے بعد بھی بوجہ فطرت انسانی شدت سے اب ایک اور خیال ذہن میں رہنے لگا. اکثر ایک بات سوچا کرتا تھا کہ کیا معلوم یہ جو ہر مہینے دن 10واں رات 11ویں حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور سینکڑوں لوگ اس میں آتے ہیں، تو کیا معلوم کہ یہ محفل آپ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. تو پھر اس ضمن کے اندر چند ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے آپ سرکار نے بندہ ناچیز کے دل کو یقین اور تسلی کی ایک سند دلوائی کہ یقیناً بزم شاہ جیلاں کے نام سے ختم 11ویں شریف کی جو محفل حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، جس کا ذکر پیچھے بھی کیا گیا، جو کہاں سے شروع ہوئی تھی اور اب
پچھلے 20-22 سالوں سے 520 جوہر ٹاؤن کے اوپر آج بھی جاری ہے، وہ ان کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ دوستوں اور کچھ بزرگوں کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت انہوں نے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو ماہانہ بزم شاہ جیلاں یہاں پر 11ویں شریف کے ضمن میں سجتی ہے، ان درجنوں، بلکہ اگر میں سینکڑوں کہوں تو غلطی نہیں ہوگی، ہم نے تو درجنوں کے واقعات آگے کی نشستوں میں وہ واقعات آ رہی ہیں، تو سینکڑوں لوگوں نے خواب کے اندر، بعض نے خواب کے اندر، بعض نے مراقبے کی حالت میں، اور بعض نے کھلی آنکھوں سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہانہ محفل کے اندر انہوں نے بنفس نفیس کھلی آنکھوں سے ان کو موجود پایا۔